تاریخ کے عنوان پر دلی میں نیشنل کانفرنس کا کامیاب انعقاد۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں انڈیا ہسٹری فورم کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کانفرنس 11 اور 12 اپریل کو ہندوستان کی تاریخ، معاشرہ اور تہذیب میں مسلمانوں کے کردار کے موضوع پر منعقد کی گئی۔ کانفرنس کے افتتاحی پروگرام میں کئی بڑی شخصیات شریک ہوئی، جس میں کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور، امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی، سبل سنگھ، محمد ادیب، منوج کمار جھا اور معروف مصنف اشوک کمار پانڈے شامل تھے۔ فورم کے کنوینر ڈاکٹر شاداب موسیٰ نے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آج کل تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جس سے معاشرے میں غلط فہمیاں اور نفرت بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا، فلموں اور یہاں تک کہ نصابی کتابوں میں بھی تاریخ کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سچائی کو سامنے لایا جائے۔ ششی تھرور نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کی تاریخ کو سیاسی فائدے کے لیے توڑا مروڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کا کردار بہت اہم رہا ہے، لیکن اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اشوک کمار پانڈے نے میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کچھ چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بغیر تحقیق کے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں، جس سے لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے۔ آر جے ڈی لیڈر و رکن راجیہ سبھا منوج کمار جھا نے کہا کہ اس طرح کی باتوں سے سماج میں نفرت بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں مل کر اس صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا۔ سابق رکن راجیہ سبھا محمد ادیب نے خبردار کیا کہ اگر تاریخ کو صحیح طریقے سے محفوظ نہ کیا گیا تو ہماری تہذیب و شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کانفرنس کے اہم خطاب میں سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ تاریخ کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتی ہے، اور اگر اسے صحیح انداز میں پیش نہ کیا جائے تو قوم اپنی پہچان کھو سکتی ہے۔ کانفرنس کے دوران مختلف سیشنز بھی رکھے گئے، جن میں معیشت، سیاست، سماج اور ثقافت میں مسلمانوں کے خدمات پر بات کی گئی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید نے کہا کہ ماضی میں مسلمانوں نے کئی غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن انہیں آج نظر انداز کرنے کی دانستہ طور پر کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے رہنے ہوں گے تاکہ ہماری نئی نسل اپنے آباء و اجداد کے روشن کارناموں سے واقف ہو سکے۔ معروف سماجی کارکن ڈاکٹر رام پونیانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی تاریخ کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو اپنے انداز میں توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ملک میں نفرت پھیل رہی ہے۔ انہوں نے تحریک آزادی میں مسلمانوں کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے کئی مثالیں پیش کی۔ کانفرنس میں ایک خاص سیشن مسلم خواتین کے کردار پر بھی ہوا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے علماء، دانشور اور ریسرچ اسکالرز اور طلباء نے اس کانفرنس میں شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ صحیح تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کی کانفرنسیں آج کے وقت میں بہت ضروری ہے تاکہ نئی نسل کو صحیح اور متوازن تاریخ مل سکے۔ ون چینل نیوز نیٹ ورک کے لیے دلی سے ضمیر احمد خان کی رپورٹ۔ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام تو پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ پچھلے 30-40 سال سے جو نفرت ہے مندر کے نام پہ، اسلام کے پھیلنے کے نام پہ اور جنرلی باقی مسلمانوں کے خلاف، وہ بہت تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک راجنیتک ایجنڈا ہے۔ یہ راجنیتک ایجنڈا چاہتا ہے کہ دیش میں جو فریٹرنیٹی ہے، بندھتو ہے، اس کو توڑا جائے۔ تو یہ کانفرنس کا مجھے تو بہت مہتو لگتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ کانفرنس کی جو باتیں ہیں ہم لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ اور اس میں جیسے اگر ہم دیکھیں اتہاس میں مسلمان راجاؤں کے پرشاسن میں ہندو راجا تھے، ہندو راجاؤں کے پرشاسن میں مسلمان راجا تھے، اور جو لڑائیاں ہوئی وہ کوئی دھرم کے نام پہ نہیں ہوئی، وہ ستہ اور سمپتی کے کارن ہوئی۔ تو اس کو بھی دھرم کے نام پہ بتا کے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے، وہ آج کا سب سے بہت بڑا ایک سوال ہے۔ تو یہ کانفرنس کا میں بہت ویلکم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ایسی کانفرنسز کا جو پروسیڈنگس ہے وہ یہیں تک نہیں رہے گا، اس کو لوگوں تک لے جانے کے لیے آپ کے جیسے یوٹیوبرز اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، ویڈیوز اور بنیں گے جو لوگوں تک یہ بات کو لے جائیں گے۔ بالکل بالکل، دیکھیے یہ سرکار جو ہے اس کا جو پتر سنگٹھن ہے، فادر آرگنائزیشن، وہ آر ایس ایس ہے۔ آر ایس ایس پچھلے 100 سال سے یہی کام کر رہا ہے،
इस प्रकार की नफ़रत फैलाना और उसके आधार पे लोगों के मन में नफ़रत पैदा करना। तो ये जो पार्टी है सत्ता में, वो उसी काम को और 10 गुना और बढ़ा रही है, क्योंकि वो सत्ता में है तो उसके पास साधन है, किताबें बदल सकती है और जो यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट है वो बदल सकती है। तो ये सरकार ने वही आरएसएस के काम को 10 गुना और तेज़ी से करके नफ़रत को फैलाने का काम बहुत भयंकर रूप से किया है। तो उसका मुकाबला करने के लिए, सच्चाई को लोगों तक ले जाने के लिए सबकी ज़रूरत है। देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया है। लिंचिंग वर्ड भारत में यूज़ नहीं होता था। ये अमेरिका का वर्ड है जो अश्वेत अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ करते थे वहाँ के श्वेत लोग। तो ये जब गाय का मामला चालू हुआ, गऊ हमारी माता है, बीफ के नाम पे जो चालू हुआ, उसके बाद लिंचिंग की बात यहाँ शुरू हुई। और लिंचिंग यानी लोगों के मन में नफ़रत को ऊंचाई तक ले जाना। लिंचिंग तो तभी होती है ना जब लोगों के मन में नफ़रत होती है। तो वो लिंचिंग वर्ड ये सरकार के नफ़रत फैलाने के प्रोग्राम के तहत आता है, और इसको ये किस प्रकार से कर रहे हैं वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और एक बहुत चिंता की बात है। देखिए, यूथ के लिए तो आगे भविष्य बहुत ज़रूरी है। नौकरियां हैं, शिक्षा है, एआई के कारण समस्याएं और होने वाली हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत की जो परंपरा में सूफ़ी हुए हैं, भक्ति संत हुए हैं, उन्होंने कैसे मोहब्बत का पैगाम दिया। नहीं, कोई शक नहीं है कि ये फोरम जो है एक नए तरह की इनिशिएटिव लेकर के आई है। जितने भी पिछले हिस्ट्री कांग्रेसेस या जो भी होते रहे हैं वो एक पूरा मतलब इंक्लूसिव होता था, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है और ये मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही है, मुस्लिम हिस्ट्री के ऊपर बात कर रही है, मुस्लिम पास्ट के ऊपर बात कर रही है, मुस्लिम हेरिटेज की बात कर रही है, मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस की बात कर रही है। इसलिए इस तरह के फोरम जो है ये इस तरह का काम जो है होना चाहिए था, बहुत पहले से होना चाहिए था। अब बहुत हमारे हिस्ट्री के ऊपर बहुत अटैक हुए हैं। हमारे मुस्लिम हिस्ट्री को जो है सिलेबस से निकाला जा रहा है। मुस्लिम हिस्ट्री को जो है तमाम तरह जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें से निकाला जा रहा है। टेक्स्ट बुक को डिलीट किया जा रहा है कि इस्लामिक हिस्ट्री ना पढ़ाया जाए, या मुस्लिम हिस्ट्री के ऊपर जो है जो 800 ईयर्स का जो रूल रहा है मुसलमानों का, उसको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया जाए। तो आईएचएफ ने ये इनिशिएटिव ली है, तो इसका बहुत दूर तक जो है इसका इम्पैक्ट रहेगा इंशाल्लाह। ये एक नए तरह की इनिशिएटिव है और होपफुली वी फील दैट this will be apart from all those congresses and conferences. This is an exclusive one. Thanks to Dr. Shadab Busha and others. देखिए, वो एक सैफरन एजेंडा है जिसमें फिल्मों के ज़रिए, फिल्मों में इन्होंने जो भी इस तरह के हिस्ट्री बेस्ड फिल्में बनाई हैं, those films are, I mean, fake films. They have not studied properly the original sources and all that, and they made films. Those films are really, I mean, it is a kind of poisoning the mind of majority section. That the Muslims are invaders, the Kurwal, they are butchers, and all sorts of things being done in that film. What we do also, apart from literary works, we also produce nowadays of media and all that. We can also produce lot of such video and all sorts of things, put media, YouTube and other things, other platforms, where we can also speak our mind that way, so that we can curtail their impact. देखिए, सिलेबस को बदल तो दिया है, लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका, और क्रिटिसिज्म वो लोग कर रहे हैं जो रियल मतलब हिस्टोरियंस हैं। वो फेक हिस्टोरियन नहीं, या व्हाट्सएप स्कूल वाले नहीं हैं। They are the original historian, and they are targeting these kind of changes. That how you dare to do all these things and you distort the history. This is kind of distortion and deletion of the major contribution by the Muslims. So we should fight out these things. We should continue to attack on those things, and we should bring out the real history in the textbooks. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के वक्त में। आज जो हम देख रहे हैं, हमारी हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे और यूथ हमारे हिस्ट्री को जो जाने। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन फोरम की तरफ से और जमात की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है।
اور مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی اسپیکرز آئے ہیں انہوں نے صرف نہ کہ اس پرابلمس کے بارے میں بات کی ہے بلکہ سولیوشنس کے بارے میں بھی بات کی ہے. تو ہمیں سولیوشن بھی پرووائڈ کیے گئے کہ ہم کس طرح سے انڈیویجولی بھی اس چیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ہسٹری کو جو ہے صحیح ہسٹری کو جو اپنے یوتھ تک اور آنے والی جنریشن تک پہنچا سکتے ہیں. اور جو ایک پروپیگنڈا جو سیٹ کیا جا رہا ہے, جو فالس نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو ختم کر کے اور صحیح جانکاری لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. میں عالیہ آصف ذاکر نگر یونٹ سے ہوں, رکن جماعت ہوں. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ جماعت اسلامی ہند مرکز نے جو یہ 2 دن کی کانفرنس اور پلس اس کے بعد بھی جو پروگرامس اور جو ایگزیبیشن کا پورے طور پہ جو پروگرام اپنا رکھا ہے, یہ بہت ہی بہترین پروگرام ہے. خاص طور پہ بچوں کے لیے, آنے والی جنریشن کے لیے, اور ابھی جو خاص طور پہ جو اب سینئر کلاسز کے جو بچے ہیں جن کو اب ان کی سلیبس سے ان تمام چیزوں کو, ان تمام ہسٹری کے تمام جو اوراق ہیں وہ پلٹ دیے گئے ہیں, ہٹا دیے گئے ہیں. اس میں ان بچوں کے لیے یہ کانفرنس کے ذریعے, ویژولز کے ذریعے بچوں کے اندر یہ انفارمیشن دینا اور پہنچانا کہ مسلمانوں کا کیا اہم رول ہے. ہندوستان میں اتہاس کا کہیں ہم یا ہسٹری کا کہیں کہ قیام جو ہے وہ مسلمانوں, بنیاد جو ہے اس کی مسلمانوں نے ہی رکھی تھی, اور اس کو پھر سے ایک طرح سے نئے سرے سے ایک جگانا اور پروگرام کے ذریعے پہنچانا, یہ بہت بہترین قدم ہے اور اس کی اپریشیشن کرتی ہوں. پروین شاہین باغ یونٹ سے. یہ 2 days پروگرام ہے, بہت ہی اچھا ہے. یہ ایک ریوائیو کرا ہے. ہم نے جو میڈیول ہسٹری پڑھی ہے, بچے آج کل یہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں, ایکچولی انکلوڈ کچھ کر رہے ہیں لیکن اوریجنلٹی جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں بھی اس سے ریوائیو ہوئے ہیں ہم بھی, اور بچے بھی ریوائیو کرے اس کے لیے, مطلب ریٹین کرے. ایکچولی میں یہ جو ہے نا ہماری جو ہسٹری ہے وہ ریٹین کرے, تو اس کے لیے بہت ہی اچھا ایک اسٹیپ ہے کہ یہ فردر ہم ایک اپنے میموریز میں رہے, اور اوریجنلٹی اور ریئلٹی اور آتھینٹسٹی کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے, جو کہ ہم نے یہاں ڈسپلے میں بھی دیکھا. فردر کی بچے کی جو نرشمنٹ ہے ایکچوئل میڈیول ہسٹری کی, اس کے لیے بہت اچھا اسٹیپ ہے. دیکھیے آج کل کا تو یہ بہت اہم ٹاپک تھا جو یہ 2 روزہ کانفرنس کا ہم لوگوں نے یہاں پر آرگنائز کیا ہے. لوگوں نے بہت اہم ٹاپک ہے یہ, اور یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کو صحیح تاریخ کو سامنے لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے الحمدللہ. تو اس سلسلے میں جو 2 دن کا پروگرام بنا ہے, پروگرام کاپی میں بھی تمام چیزوں کو, تمام موضوعات کو ایکوائر کیا گیا ہے, اور اسپیکرز بھی بہت اچھے ہیں اور قابل اسپیکرز ان کو مدعو کیا گیا ہے. بہت اچھے سے بات یہاں ہو رہی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگا کہ یہ بہت وقت کی ایک اہم ضرورت ہے جو ہم سب کے سامنے آنا چاہیے تھا. تو یہ سب 2 دن کا پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو تاریخ جانتے ہیں اس سے اب آگے بڑھ کر ہم کو اور اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے, اور گہرائی میں جاتے ہوئے اب دوسروں کو بھی اویئر کرنا یہ بہت اہم, خواتین کو ہے, بچوں کو ہے, ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کو تاریخ سے واقف کروانا بہت اہم ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں تو وہ قوم مٹ جاتی ہے. تو ہم کو اپنے ماضی کو یاد دلانا, خود بھی یاد رکھنا اور یاد دلانا بہت اہم ہے. کیونکہ آج جو باطل طاقتیں ہمارے سامنے ہیں وہ اسلام کو ایک طرح سے بدنام کرنے کی اور مسلمانوں کی تاریخ کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. تو اس سلسلے میں صحیح بات لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. دیکھیے جو ذہنوں کو بگاڑتے ہیں یا اس طرح کا جو کام کر رہے ہیں, یہ تعداد ان کی بہت کم ہوتی ہے, لیکن جو اچھے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے, لیکن ان کو واقف نہیں ہے وہ. آج جیسے ہم نے دیکھا ہے ٹیکسٹ بک کے تعلق سے جو آج ایک ٹاپک تھا اور ہماری وہاں جو اسپیکر نے بات بتائی ہے بہت اہم تھی کہ بچوں کے ذہن کو کیسے مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, تاریخ کو کیسے الٹ پلٹ کر بتایا جا رہا ہے, اور مسلمان جو رولرز تھے ان کی جو تصویر ہے کس طرح سے اس تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں ہمارا بہت بڑا ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اب ہم ان سب چیزوں کو غور کریں, اس پر دیکھیں, لکھیں, بولیں, اور جیسا کہ بہت سارے ویڈیوز, ریلز, شارٹس بنائیں. دیکھیے یعنی بات یہ بھی آئی تھی نا کہ کسی بھی لکیر کو چھوٹی ثابت کرنا ہے تو اس کے سائڈ میں ہم کو ایک بڑی لکیر کھینچنا.
تو اس کی ہم کو اسی طرح سے اچھی جو ہمارے ایسے واقعات ہیں جو انصاف کے ہوں، جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہاں پر جو کام کیے گئے ہیں مسلم رولرز کی جانب سے، ہمارے مغل سلطنت ہے جو بھی ہمارے یہاں پر گزرے ان سب کی جانب سے، تو یہ سب چیزیں سامنے آنا چاہیے۔ ناواقفیت بھی یہ بہت، یعنی ہم سب کے لیے ایک طرح کا جرم ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ تبھی ہم سب کی ذمہ داری، جتنے لوگ اس میں اٹینڈ بھی کیے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر ہم سب مل کر اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے ہیں، سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہوئے ہم کو ان باتوں کو پہنچانے کی اور پھیلانے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جو 2 روزہ کانفرنس اس کا فالو اپ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، خواتین سے متعلق ہماری جو تاریخ ہے وہ بہت اہم ہے کہ کبھی بھی جو ہے خواتین کو کم نہیں جانا گیا۔ ہر فیلڈ میں ہماری خواتین، چاہے وہ اگر ہم دیکھیں دور رسالت کی ہوں یا اس کے بعد کی ہوں، یا دور اموی، دور عباسی، یا اس کے بعد جو یہ ادوار مغلیہ سلطنت جو گزری ہے، یہ ساری جو ادوار گزرے ہیں اس میں خواتین کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کیے ہیں۔ اور وہ بھی بات مجھے کل بہت اچھی لگی کہ ہم خواتین کا ایک خاموش کنٹریبیوشن بھی، جس کو مطلب کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، مردوں کے ساتھ رہنا، ان کے جیسے پریزنس کے جیسے گھروں میں جا کر وہ جو خواتین ان کے پیچھے یعنی بچوں کو سنبھال رہی ہیں، گھر کو چلا رہی ہیں، تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے خواتین کا، یہ بھی بہت اہم۔ اور دیکھیے، مجھے تو ایک اہم بات یہ لگتی ہے کہ یعنی ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ جب ہماری خاتون ایک ینگ ہوتی ہے، نوجوان ہوتی ہے، اس وقت اس کی پرائرٹی ہوتی ہے اس کے اپنے بچے، کیونکہ اس کے بچے اپنے یہ قوم کا مستقبل ہیں، فیوچر ہے، تو یہ اپنے قوم کے فیوچر کو بنا رہی ہیں وہ ایک طرف دیکھا جائے۔ تو یہاں پر ہم کو خواتین کے گھریلو کام کو بھی اور خواتین کی جو نسوانی پہلو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسلام کی بہت بڑی خوبی یہی ہے کہ اس نے عورت کو عورت رکھ کر ترقی دی۔ عورت کو مرد بننا نہیں پڑتا ہے اس کے پاس ترقی کرنے کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑی خوبی اسلام کی ہے۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر ایک طرف خواتین نے گھر کے نظام کو بھی سنبھالا، بچوں کی تربیت بھی کی، بڑے بڑے جو بہادر شجاع علماء یہ سب جو گزرے ہیں یہی ماؤں کے بیٹے تھے نا وہ، تو آج ایسی ماؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر ساتھ میں ایسی جو ریفارم کرنے والی پڑھائی، اور ہم دیکھتے ہیں ساوتری بائی پھلے ہے، رضیہ بانو ہے، چاند سلطانہ ہے، مطلب یہ دیکھیے ہر ایک کے اندر الگ الگ ٹیلنٹس ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سبھی رضیہ سلطانہ بن جائیں، ضروری نہیں کہ سبھی چاند سلطانہ بن جائیں، ضروری نہیں کہ سبھی جو ہے بی اماں بن جائیں، ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو جس کے اندر جو صلاحیتیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کو اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کریں۔ دیکھیے، مسلمانوں کا جو دیش کے لیے کنٹریبیوشن ہے، وہ کنٹریبیوشن سے صرف مسلمان فائدہ نہیں اٹھائیں گے یا اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ انڈین گورنمنٹ کو اور یہاں کی عوام کو بھی ہو رہا ہے۔ جو مسلمانوں نے مینوفیکچرنگ یونٹس قائم کیے ہیں، جو مسلمانوں نے اس دیش کے لیے نئے نئے، ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے ابھی بات آئی تھی کہ شیر شاہ سوری نے یہ جی ٹی روڈ کا نرمان شیر شاہ سوری کے ذریعے کیا گیا تھا، اس طرح کے جتنے بھی کنٹریبیوشن یہاں آئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر سرکولیٹ کیا جائے، بڑے پیمانے پر ماس لیول پر لوگوں تک پہنچایا جائے، تو آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں ان کو بدلنے کی دشا میں ایک بڑا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے انسپائریشن ملے گا، اس سے ہمت اور حوصلہ ملے گا۔ آج کے زمانے میں ان ایمپلائمنٹ بہت ہے اور لوگوں کو راستہ نہیں مل رہا ہے، گائیڈنس نہیں مل رہا ہے، تو اگر انہیں یہ تاریخ کے بارے میں اپنی پتہ لگے کہ ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری دنیا کو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بہت کچھ سوچ سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں۔